میں آخر میں مولانا عبدالسبحان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی بات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم واهتدى بهديهم واقتفى بآثارهم إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وقال الله تعالى في موضع آخر والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور میرے غیور بھائیوں، ہم مسلمان ہیں اور ہماری کل قیمت ہمارے دین اور ایمان سے وابستہ ہے۔ ہماری ذات سے اگر دین اور ایمان کو ہٹا دیا جائے تو اللہ کے نزدیک ہماری حیثیت مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اور ہم ایمان کی جان ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہے۔ جس انسان کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے وہ انسان سچا مسلمان ہے، اور جس کا دل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہے اس شخص کا ایمان میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام اور جو مرتبہ عطا کیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی قوت، دنیا کی کوئی حکومت، دنیا کا کوئی گندا غلیظ اور پلید انسان، دنیا کی کوئی گندی ننگی تہذیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے ہوئے منصب سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت کیے ہوئے مقام سے ادنا نیچے کر نہیں سکتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ بھی اس طرح کا گھناؤنا کھیل کھیل رہے ہیں ان تمام لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمایا ہے جو مقام دنیا کے کسی انسان کو، کسی فرشتے کو، کسی جن کو، کسی مخلوق کو اللہ تعالی نے عطا نہیں فرمایا۔ اور اللہ رب العزت نے صاف صاف یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص، جو گروہ، جو قوم، جو تہذیب، جو طاقت، جو سرکش قوت اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کی کوششیں کرتے ہیں یا جو طاقتیں کرتی ہیں، اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنتوں کا ٹھپا لگا دیا جائے گا، اور اللہ کا وعدہ یہ بھی ہے کہ وہ تمام کے تمام ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، قرآن کریم کی واضح ترین آیات اور اللہ رب العزت کی ہر آیت واضح ہے، کوئی پہیلی اور معمہ نہیں ہے۔ اللہ کھل کر ہر بات کو بیان کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں لعنہم اللہ، اللہ کی ان پر لعنتیں برستی ہیں، فی الدنیا، دنیا میں بھی وہ ملعون ہیں، وفی الآخرہ، آخرت میں بھی وہ ملعون ہیں، وأعد لهم عذابا مہینا، اور اللہ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دنیا میں بھی وہ عذاب کا شکار ہوں گے، آخرت میں بھی وہ عذاب کا شکار ہوں گے، اور جس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ نے دوسرا یہ اصول قرآن کریم میں عطا فرمایا ہے، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ جتنے بھی لوگ ہیں
جو اللہ کے ساتھ سرکشی کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ اور اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے پیغام کے ساتھ، اللہ کی شریعت کے ساتھ، اللہ کے قرآن کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے ایسے تمام لوگوں کے بارے میں، ایسے تمام باغیوں کے بارے میں، دشمنوں کے بارے میں اللہ نے یہ اعلان کیا، اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے جتنے لوگ ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، جس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس کا کوئی مددگار نہیں، اس کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ رب العزت کی لعنتیں جس پر نازل ہو جائیں، دنیا کی پوری طاقتیں مل کر بھی اگر یہ کوشش کریں گی کہ اس کی مدد کی جائے، اس کی حمایت کی جائے، اس کی حمایت میں بیانات دیے جائیں، اس کی حمایت میں بیانات جاری کیے جائیں، لیکن اس کا کوئی مددگار نہیں، وہ ملعون ہی ہے، وہ مطرود ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کرے گا۔ ایسے جتنے ملک ہیں، ایسی جتنی طاقتیں ہیں، یاد رکھیے گا ان کے پاس کچھ طاقت موجود ہے، وہ میڈیا کی طاقت سے، وہ قلم کی طاقت سے، وہ حکومتوں کی طاقت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا وعدہ یہ ہے کہ وہ سب کے سب ذلیل ہو کر رہیں گے۔ جس طرح کی گندگی، جس طرح کی نجاستیں ان کی زبانوں سے، ان کے قلموں سے نکل رہی ہیں، وہ ساری نجاستیں ان کے چہروں پر تھوپ دی جائیں گی، وہ ساری نجاستیں ان کے منہ پر دے ماری جائیں گی۔ انہوں نے جس طرح کا جہنم اپنے لیے تیار کیا ہے، جس طرح کی آگ وہ دہکا رہے ہیں، اور اس آگ میں دوسروں کو، اللہ کے نیک بندوں کو اس آگ میں داخل کرنا چاہتے ہیں، اس آگ میں وہ جلیں گے اور وہ پامال ہوں گے، وہ راکھ ہو جائیں گے۔ جس طرح کی خندقیں وہ کھود رہے ہیں، ہم دیکھیں گے، دنیا بھی دیکھے گی، وہ اس خندق کا شکار ہوں گے اور وہ گر جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے، اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو مقام متعین کیا ہے، اس مقام کو جو چیلنج کرتا ہے، اس مقام کے ساتھ وہ کھلواڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے منہ کی کھائے گا، چاہے جتنی بڑی طاقت ہو، چاہے وہ یہود و نصارہ ہو، چاہے وہ امریکہ و اسرائیل ہو، چاہے جو کوئی بھی ہو، لیکن اللہ کے مقابلے پر اگر وہ آنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ ان کو مکھیوں کی طرح، مچھروں کی طرح، چونٹیوں کی طرح، کھٹملوں کی طرح مسل کر رکھ دے گا، اور وہ دنیا کے اندر بھی عزت نہیں پائیں گے، اور آخرت میں ہمیشہ کی وہ ذلت، ہمیشہ کی وہ ذلت اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات صاف طور پر ارشاد فرمائی ہے، عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، آپ کے رب کی ذات سے امید ہے، یقین ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود تک پہنچائے گا، اس مقام تک جہاں اللہ کا کوئی بندہ نہیں پہنچ سکا، ایک بندہ پہنچے گا، اور وہ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے لیے وہ مقام متعین کر دیا گیا۔ دنیا کے یہ کتے، دنیا کے یہ سور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے گندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھال کر کون سی چیز ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، کون سی بات ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کے مقابلے پر وہ آنا چاہ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر وہ آنا چاہ رہے ہیں، اور جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا باغی ہوگا، جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی مول لے گا، اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ وہ عذاب علیم سے دوچار کیا جائے گا، اسے تباہ کیا جائے گا، اسے برباد کیا جائے گا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام متعین، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ متعین، یہ فکر کی بات نہیں ہے کہ دشمنان دین، دشمنان خدا، دشمنان رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس طرح کی اوچی حرکتیں کرتے ہیں، یہ فکر کی بات نہیں ہے۔ وہ لوگ اپنی موت آپ مریں گے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ خود قرآن کریم کی یہ گواہی ہے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ نون قسم ہے قلم کی، جو لوگ لکھتے ہیں اس کی قسم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے فضل و کرم سے جنون کے الزام سے بری ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے وہ اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، دن گزرتے چلے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد میں بھی، قیامت تک اس کے بعد میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مستقل بڑھایا جاتا رہے گا۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کے لیے وہ ثواب ہے، آپ کے لیے وہ اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ کی گواہی یہ بھی ہے کہ آپ اخلاق کے عظیم ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ اللہ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے، اور اس زمانے کے لحاظ سے ہم سب بھی دیکھیں گے، اور وہ لوگ بھی دیکھیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، فتنے میں کون پڑا ہے، فتنے کے اندر کون واقع ہوا ہے، فتنے کی غلاظتوں کے اندر کون مبتلا ہوا جا رہا ہے، اس پستیوں کے اندر کون اور زیادہ پست سے پستر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دنیا دیکھے گی، اللہ کا یہ وعدہ ہے ہم سب کے سب دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے بھی اس طرح کی حرکتیں کی ہیں، جو ملک ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، جو طاقتیں ان کی پشت پناہی کر رہی ہیں، ان تمام طاقتوں کا زوال ہوگا، ان تمام قوتوں کا زوال ہوگا۔ اس طرح کے جتنے لوگ ہیں وہ اپنی آگ میں جلیں گے، وہ ذلیل ہوں گے، وہ رسوا ہوں گے۔ اللہ نے تو یہ بات ارشاد فرما دی قد بدت البغضاء من افواہہم، قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، کہ ان کے منہ سے بغض و عداوت اور نفرت کی غلاظتیں اور نجاستیں پھٹی پڑ رہی ہیں، نکلی جا رہی ہیں، اور ان کے سینوں کے اندر جو کچھ ہے اور زیادہ بڑا ہے، اور زیادہ وہ نفرتیں اپنے دلوں کے اندر پال رہے ہیں۔ لیکن اللہ کی طاقت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور اللہ کی طاقت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تسلیم کرتے ہیں، جو یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ دنیا کے اندر کیا تھا؟ دنیا میں کچھ نہیں تھا، انسان کو کھا جاتا تھا۔ رومیوں کی تہذیب پڑھیے کہ جس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، انسانیت بالکل کگار پر پہنچ چکی تھی، ہلاکت کی، تباہی کی اور بربادی کی کگار پر پہنچ چکی تھی، اور اللہ نے وہ بات ارشاد فرمائی وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم بالکل جہنم کے گڈھے کے کنارے اور کگار پر پہنچ چکے تھے، اللہ نے تمہیں اس سے بچایا۔ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے انسان کو کھاتا تھا، یہاں تک کہ بعض لوگ لطف لینے کے لیے، تفریح لینے کے لیے، بادشاہان وقت کا یہ لگ بھگ ایک لحاظ سے معمول ہو چکا تھا کہ وہ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اپنے دسترخوان پر، روشنی کے لیے ایک انسان لایا جاتا تھا، اور اس انسان پر تیل اڈیلا جاتا تھا، اسے جلایا جاتا تھا، اور اس کی روشنی میں کھانا کھایا جاتا تھا۔ اس حد تک انسان پست ہو چکا تھا، جانور بن چکا تھا۔ جانوروں کی کیا مثال دی جائے، درندوں کی کیا مثال دی جائے، وہ سب شرما رہے تھے انسان کو دیکھ کر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے رحمت فرمائی، جس کے نتیجے میں دنیا کو دین ملا، دنیا کو اخلاق ملے، دنیا کو تہذیب ملی، دنیا کو تمدن ملا، دنیا کو ساری چیزیں عطا ہوئی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس رحمت کو کوئی چیلنج کر رہا ہے تو وہ سب سے بڑھ کر عذاب کا، سب سے بڑھ کر ذلت کا، سب سے بڑھ کر نکبت کا، سب سے بڑھ کر انتہائی گراوٹ کا وہ مستحق سمجھا جائے گا۔ اور اللہ رب العزت کی ذات ذو انتقام ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ کی ذات بالادست، اللہ کی ذات غلبے والی، اللہ کی ذات انتقام والی ہے، اللہ انتقام لے کر رہے گا۔